سب سے پہلے میں آپ کو اس شاندار دھرنے کے انعقاد پر، اس کی تیاریوں پر اور اس میں استقامت کے ساتھ شرکت کرنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جماعت اسلامی پوری قوم کی آواز بنی اور ان مسئلوں کو اس نے ایڈریس کیا کہ جو پاکستان میں کوئی بھی ایڈریس نہیں کر رہا تھا۔ حکومتی پارٹیاں اپنے کاموں میں مگن اور اپوزیشن پارٹیوں کے اپنے مسائل، لیکن عوام کا جو مسئلہ بجلی کے بل، تنخواہ داروں کی تنخواہوں میں جو نئے ٹیکسوں کا اضافہ، تاجروں صنعت کاروں کی تکلیف اور اسی طرح سے مہنگائی اور بے روزگاری، اس پورے مسئلے پر کوئی بات نہیں کر رہا تھا۔ جماعت اسلامی نے پچھلے الیکشن میں بھرپور طریقے سے شرکت کی اور اپنے پرچم اور اپنے نشان پر پورے پاکستان میں الیکشن لڑا، لیکن ہم جانتے ہیں کہ پاکستان میں یہ الیکشن ایک مذاق بن گیا۔ اگرچہ کہ پاکستان میں جماعت اسلامی نے پیش رفت کی اور ووٹوں کی تعداد میں بہت زیادہ اضافہ کیا، لیکن ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ الیکٹورل پوزیشن کے اعتبار سے جماعت اسلامی اپنے مطلوبہ اہداف کو حاصل نہیں کر سکی۔ شہر کراچی میں یہ زیادتی کی گئی کہ جہاں جماعت اسلامی پہلے بلدیات میں جیت گئی تو اس کے میئر کو نہیں آنے دیا گیا، اور قومی اور جو صوبائی اسمبلی کے عام انتخابات تھے اس میں بھی فارم 47 کی بنیاد پر ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کا قبضہ کرا دیا گیا، لیکن الحمدللہ شہر کراچی کے عوام جماعت اسلامی کے ساتھ تھے اور جماعت اسلامی کے ساتھ ہیں۔ اور جب یہ ساری صورتحال تھی تو جب ہم کوئی بھی ایشو لے کر چلتے تھے تو یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ جماعت اسلامی کی پوزیشن کیا ہے اور سیاسی اعتبار سے وہ کس درجے میں ہے۔ ہم نے اللہ کا نام لیا اور اس بات کا فیصلہ کیا کہ ہم اس غم سے اب آزاد ہوں گے کہ انتخاب کب ہوگا اور اس میں الیکشن ہم کس طرح سے حصہ لیں گے۔ جب انتخاب آئے گا تو اس کی بھی پوری تیاری کریں گے، لیکن ہم نے ایک پالیسی وضع کی کہ اب پاکستان کے عوام کا ہر مسئلہ جماعت اسلامی کا مسئلہ ہوگا، کسانوں کا مسئلہ جماعت اسلامی کا مسئلہ ہوگا۔ اور آپ نے دیکھا کہ جب کسانوں کے ساتھ زیادتی کی گئی کوئی پارٹی سامنے نہیں آئی، جماعت اسلامی نے ان کا مقدمہ لڑا، ان کی کمیٹیوں کی تشکیل دی گئی ہے اور مزید ان کمیٹیوں میں اضافہ کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد بجلی کے بم گرنے لگے، اس کے بعد گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہونے لگا، کہیں سے کوئی آواز نہیں تھی۔ جماعت اسلامی نے فیصلہ کیا کہ ہم عوام کے اس مقدمے کو لڑیں گے۔ احتجاج کیا گیا، پورے پاکستان میں مظاہرے ہوئے اور بالآخر پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اسلام آباد کی طرف جو ہے وہ ایک دھرنا دیں گے۔ ہمارے اس دھرنے کو روکنے کی کوشش کی گئی، کنٹینرز لگا دیے گئے اور انہوں نے کوشش کی کہ یہ دھرنا کسی تصادم میں تبدیل ہو جائے۔ ہم نے حکومت کی اس سازش کو ناکام کر دیا اور اس تصادم سے بچتے ہوئے ہم نے یہاں پر مری روڈ پر ایک بستی کو قائم کر لیا۔ یہ بستی کیا تھی؟ یہ بستی پاکستان کی امنگوں کی ترجمان بن گئی الحمدللہ۔ اور آج آپ نے اپنا پہلا اس پہل اتنا طاقتور کیا ہے کہ حکومت کو بہرحال گھٹنے ٹیکنے پڑے ہیں، اور 4 مذاکرات میں جو چیز وہ مان نہیں رہے تھے آج انہوں نے تحریری طور پر وہ ساری باتیں تسلیم کی ہیں، اور کوئی عمومی اور ہوائی باتیں نہیں ہیں بلکہ ٹائم لائن کے ساتھ ہم نے ان سے دستخط لیے ہیں۔ اور آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ کوئی بات جو طے کر دی جائے اور اس میں ٹائم لائن بھی طے ہو تو پھر اس کے بعد اور جو انہوں نے IMF اور دیگر اپنے مسائل بتائے، ہم بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ فوری طور پر کون سی چیز ہو سکتی ہے اور فوری طور پر کون سے کام پر عمل درآمد ہو سکتا ہے۔ لہٰذا کوئی سال 2 سال کی بات نہیں ہے، 1 مہینے کی ٹاسک فورس کی بات ہے اور 45 دن کا وہ وقفہ ہے جس میں بجلی کی قیمتیں کم کی جائیں گی اور جس میں تنخواہ دار لوگوں کو ان کا حق ملے گا اور اس سلیب کو ریوائز کیا جائے گا۔ اور ہم یہ چھوڑ کے یہاں سے جائیں گے نہیں، بلکہ ہم اپنے دھرنوں سے اس معاہدے کا پہرا دیں گے، ہم اپنے احتجاج سے اس معاہدے کا پہرا دیں گے، اور ہم اس پر مشاورت کر رہے ہیں کہ ہم ملک گیر ہڑتال بھی اسی عرصے کے دوران کریں گے تاکہ عوام کا یہ پریشر ان کے اوپر سے کم نہ ہو سکے۔ صرف اس لیے اس دھرنے کو مؤخر کر رہے ہیں کہ ظاہر ہے کہ ہم یہ بات پوری قوم کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ جماعت اسلامی کسی انا اور ضد کی وجہ سے، اپنی پارٹی ضد یا لیڈرشپ کی ضد کی وجہ سے عوام کی ترجمانی نہیں کرتی بلکہ حقائق کا ادراک کرتی ہے۔ ہم نے حکومت کو اپنے معاہدے کے ذریعے سے باندھا ہے
اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی تائید سے ہم ان معاہدے پہ عمل درآمد کروائیں گے، اور جب عوام کو براہ راست ریلیف حاصل ہوگا تو اللہ نے چاہا خود بخود یہ تحریک آگے بڑھتی چلی جائے گی اور یہ تحریک ایک بڑے قومی دھارے میں تبدیل ہو جائے گی۔ میرے ساتھی اور دوست، میں نے ربی شام کی اسپیچ میں بھی آپ سے یہ بات کہی تھی کہ یہ دھرنا بہت اسپیسیفک پوائنٹس پر تھا اور ان پوائنٹس پر ہم نے کامیابی حاصل کی ہے اور الحمدللہ حکومت کو جھکنے پر مجبور کیا ہے۔ کیوں یہ اتنے دن سے رکے ہوئے تھے؟ یہ بات تو یہ پہلے بھی کر سکتے تھے، ان کو بہت ساری جگہوں سے اپروولز کا انتظار تھا، ان کو بہت ساری جگہوں پر جو ہے وہ منظوریاں چاہیے تھی، اور بالآخر ہم نے اپنی استقامت سے یہ ساری منظوریاں دلوائی ہیں، اور اب اس پر عمل درآمد ہم اپنے دباؤ کے ذریعے سے اور عوامی دباؤ سے کروائیں گے۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ملک جن حالات سے دوچار ہے اس میں یہ 4 اور 7 مطالبات نہیں بلکہ ایک پورا قومی ایجنڈا چاہیے۔ اس لیے ہم 14 اگست 2024 سے پورے پاکستان میں ایک عوامی رابطہ مہم شروع کرنے جا رہے ہیں، جس میں ہم نوجوانوں کو اپنا ممبر بنائیں گے، جس میں ہماری یہ بہنیں ممبر بنیں گی، جس میں ہم عام معاشرے کی خواتین کے پاس ہماری بہنیں پہنچیں گی، ہم عام نوجوانوں کے پاس جائیں گے، چھوٹے چھوٹے گاؤں اور دیہاتوں میں پہنچیں گے، شہروں میں جائیں گے اور ان نوجوانوں کو اپنا ممبر بنائیں گے، اور صرف ممبر نہیں بنائیں گے بلکہ ان کے لیے کمیٹیاں قائم کریں گے۔ اب جماعت اسلامی پورے پاکستان کی جماعت ہے، اب جماعت اسلامی محدود چند کارکنوں کی جماعت نہیں ہے، ہم اپنے پلیٹ فارم کو بھی وسیع کر رہے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ان عوامی کمیٹیوں میں جو عوام کے ایشوز سے متعلق ہوں گی، کہیں کسان کمیٹی، کہیں مزدور کمیٹی، کہیں پبلک ایڈ کمیٹی، کہیں قانونی کمیٹی، کہیں عوامی کمیٹی، کہیں امن کمیٹی، اور ان ساری کمیٹیوں کو ایک لڑی میں پروتے چلے جائیں گے۔ پورے پاکستان میں جماعت اسلامی ایک بڑی سیاسی عوامی قوت بن کر انشاءاللہ ابھر رہی ہے اور مزید آنے والے دنوں میں ابھرے گی۔ آپ اپنی اپنی تیاریاں کر لیجئے اور اپنی گلی محلوں میں اس انقلاب کے پیغام کو عام کرنا شروع کر دیجئے۔ اسی کے ساتھ میں کہنا چاہتا ہوں کہ کل انشاءاللہ اسی اسلام آباد ایکسپریس وے ہائی وے پر انشاءاللہ تعالی ایک تاریخی جلسہ عام ہم منعقد کرنے جا رہے ہیں۔ یہ اسلام آباد ہائی وے پر ہم ایک تاریخی جلسہ عام کریں گے، ساری بہنیں بھی اس میں آئیں گی، اس میں ہمارے نوجوان بھی پہنچیں گے، اور اپنے خاص طور پر اسلام آباد اور پنڈی کے لوگ عوام سے رابطہ کریں اور انہیں جلسے میں لے کر آئیں تاکہ ہم آئندہ کا لائحہ عمل ان تک پہنچائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ لاہور میں جو ہمارا 11 تاریخ کا دھرنا ہے وہ ایک بڑے جلسہ عام میں اب تبدیل ہوگا، اور لاہور کی جماعت اس پورے جلسہ عام کو منظم کرے گی، اور ایک عوامی زبردست قسم کا وہاں پر جو ہے وہ پورے پاکستان کے سامنے اس کی نمائندگی کی جائے گی۔ اسی طرح سے 12 تاریخ کو پروفیسر ابراہیم صاحب یہاں موجود ہیں، پشاور میں تاریخی جلسہ عام ہوگا، اور 16 تاریخ کو ملتان میں جلسہ عام ہوگا۔ میں قیم جماعت سے گزارش کر رہا ہوں کہ ہماری یہ رابطہ عوام مہم جو 14 اگست سے آزادی کے پیغام کے ساتھ شروع ہوگی، اس کی پوری مانیٹرنگ کا نظام بنائیں گے۔ گلی گلی محلے ہمارے کارکن جو کام کریں گے، جماعت اسلامی کا یہ پیغام جو اصل میں دین کا پیغام ہے، اسلام کا پیغام ہے، پاکستان کے عوام کا پیغام ہے، ان کی نجات کا پیغام ہے، اس پیغام کو لوگ عام کریں گے، اور روزانہ کی بنیاد پر اس کی ممبرشپ کو ہم گیج کرنے کا پورا سسٹم بنائیں گے۔ ہم آن لائن ممبرشپ بھی کریں گے اور آن لائن کمیٹیاں بھی بنائیں گے۔ اسی طرح میں اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے بھی یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانی پاکستان کے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں، بڑا ریمیٹنس بھی وہاں سے آتا ہے، کنسرن بھی وہ لوگ رکھتے ہیں، اور پاکستان میں رہتے ہوئے ہمیں ان خبروں کا بعد میں پتا چلتا ہے، اوورسیز پہلے سے جان جاتے ہیں اور دعائیں بھی کرتے ہیں، دوائیں بھی کرتے ہیں، اور ان کے بے شمار مسائل بھی اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ ان سارے اوورسیز میں بھی ہم ممبرشپ کریں گے، اور یہ آن لائن ممبرشپ اوورسیز بھائیوں اور بہنوں کے لیے بھی ہوگی۔ اب جماعت اسلامی کا پلیٹ فارم ایک وسیع پلیٹ فارم ہوگا، سب کے لیے ہوگا، اور ہمارے دروازے سب کے لیے کھلیں گے۔ لیکن جماعت اسلامی ایک نظریاتی تحریک ہے، جماعت اسلامی اخلاق اور کردار کی بنیاد پر پروان چڑھتی ہے، جماعت اسلامی نظم و ضبط اور ڈسپلن کی بنیاد پر آگے بڑھتی ہے، اور آپ نے اس دھرنے میں
اس سے بڑھ کر کوئی نظیر نہیں ہو سکتی کہ تمام تر جذبات کے باوجود، تمام تر اپنی قوت رکھنے کے باوجود آپ نے نظم کی پابندی کی، سماع و طاعت کا نظام قائم کیا، نظم و ضبط کے ساتھ یہاں پر بیٹھے رہے، اور اپنی رائے کے باوجود آپ قیادت کے حکم کے اوپر اپنی پوری قوت سے اور دل جمعی کے ساتھ، ارادے کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ اس دھرنے کو جاری رکھتے رہے۔ میں تمام لوگوں کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ یہ نظم و ضبط ہماری بہت بڑی کلید ہے، بہت بڑی طاقت ہے۔ اس نظم و ضبط کو بھی مینٹین کریں گے اور نئے لوگوں کو بھی اپنے ساتھ سموئیں گے اور ایک قوت میں ڈھلتے چلے جائیں گے۔ یہی ہمارا لائے عمل ہے، ہمارا ایجنڈا بالکل واضح ہے۔ ہم آئین کی بالادستی چاہتے ہیں، تمام اداروں کو آئین کے مطابق اپنی اپنی پوزیشن پر واپس جانا ہوگا۔ جمہوریت کی بالادستی چاہتے ہیں، پارٹیوں میں جمہوریت آنی چاہیے، فیملی انٹرپرائزز کا سلسلہ ختم ہونا چاہیے۔ وڈیرا شاہی اور جاگیرداری نظام اب قابل قبول نہیں ہے، اور آپ نے دیکھا ہم نے اس معاہدے میں پاکستان کی تاریخ میں شاید پہلی مرتبہ بڑے جاگیرداروں اور لینڈ ہولڈرز کے حوالے سے واضح طور پر معاہدہ کیا ہے کہ ان سے ٹیکس وصول کیا جائے گا، اور جس طرح تنخواہ دار طبقہ ٹیکس دیتا ہے، دکاندار ٹیکس دیتا ہے، عام لوگ ٹیکس دیتے ہیں، یہ بڑے بڑے جاگیردار کو اب ان کو بھی ٹیکس نیٹ میں آنا پڑے گا۔ یہ آپ کی بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ حکومت نے ہم نے اس بات پر مجبور کیا ہے۔ اس لیے اس جاگیرداری سرمایہ داری نظام سے ہمیں چھٹکارا حاصل کرنا ہے۔ یہ ہمارا قومی ایجنڈا ہے۔ تعلیم ہمارا ایجنڈا ہے۔ تعلیم کے مواقع ہمارے سارے بچوں کو ملنے چاہیے، ہر ایک کو برابر کے مواقع ہونے چاہیے۔ یہ کیا مذاق ہے، جس کے پاس جتنی دولت وہ اتنی اچھی تعلیم حاصل کرے؟ یہ منصفانہ نہیں ہے، یہ عادلانہ نہیں ہے، یہ پاکستان کے آئین کے مطابق نہیں ہے، یہ ہمارے دین کی روایات کے مطابق نہیں ہے۔ ہم وہ تحریک لے کر چلیں گے انشاءاللہ تعالی جس کے نتیجے میں ہم پاکستان کے حکمرانوں کو اس پر مجبور کریں گے کہ غریب کا بچہ، مڈل کلاس بچہ اور امیر کا بچہ ایک زبان، ایک نصاب اور ایک نظام کے تحت تعلیم حاصل کریں گے۔ یہ خواب نہیں ہے، اس کو حقیقت بنانا ہے انشاءاللہ تعالی، تاکہ سب کو برابر کے مواقع ملے اور لوگ پیچھے نہ رہ جائیں۔ صحت کے مواقع ہیں، امن و امان ہماری پرائرٹی میں ہے۔ ہم صوبہ بلوچستان کے حوالے سے جتنا غم و غصہ وہاں کے عوام میں پایا جاتا ہے، لاپتہ افراد کا جو مسئلہ موجود ہے وہ ہمارے ایجنڈے کا حصہ ہے۔ ہم ان کی آواز بنیں گے، ان کی ترجمانی پورے پاکستان میں کریں گے، انہیں پاکستان سے کاٹنے نہیں دیں گے، ان کو اپنے ساتھ جوڑیں گے، ان کی قوت بنیں گے، وہ ہماری قوت بنیں گے اور پورا پاکستان آگے بڑھے گا۔ اسی طرح خیبر پختونخوا میں جس طرح بدامنی ہے، دہشت گردی کی فضا ہے اور عام لوگ شہید ہو رہے ہیں، فوجی جوان بھی شہید ہو رہے ہیں، ظاہر ہے یہ قوم کا بہت بڑا نقصان ہے۔ ہمیں امن چاہیے، یہ امن فوجی آپریشنوں سے نہیں بلکہ امن کے اقدامات سے ممکن ہوتا ہے۔ فوج اور عوام کے درمیان دوریاں پیدا ہونے سے کبھی بھی امن قائم نہیں ہوتا، بلکہ یہ دوریاں جتنی کم ہوں گی اس کا انحصار اس پر ہے جس کے پاس اختیار زیادہ ہے، جس کے پاس طاقت زیادہ ہے، جس کے پاس وسائل زیادہ ہیں، جس کے پاس نظام کی گرفت ہے، وہی سب سے زیادہ ذمہ دار ہے کہ خود بھی آئین پر عمل کرے اور لوگوں کو بھی آئینی آزادیاں دے، جمہوری آزادیاں دیں، اور اس کے نتیجے میں لوگوں کے مسائل بھی حل ہوں، انفراسٹرکچر بھی درست ہو۔ ہم صوبہ سندھ کی بات کرتے ہیں، صوبہ سندھ میں کچے اور پکے کے ڈاکوؤں کا راج ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بہت بڑے علاقے پر ڈاکو بیٹھے ہوئے ہیں، لوگوں کو اغوا کرتے ہیں، اغوا برائے تاوان کا دندا چل رہا ہے اور حکومت کچھ بھی نہیں کر رہی ہے۔ شہر کراچی ہے، اسٹریٹ کرمنل کے حوالے ہے، ٹوٹ پھوٹ ہے، ذرا سی بارش ہوتی ہے پورا شہر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ بزور قوت میں لا کے بٹھا دیا گیا ہے، وہاں کی مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا ہے۔ جماعت اسلامی کا گورنر ہاؤس کا دھرنا یہ بتا رہا ہے کہ اس حکومت سے عوام خوش نہیں ہے اور ہم اہل کراچی کے ساتھ ہیں۔ اہل کراچی کو ہم نہ تنہا نہیں چھوڑ سکتے، وہ منی پاکستان ہے اور پورے پاکستان کی نمائندگی کرتا ہے، پورے پاکستان کی معیشت چلانے میں ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کرتا ہے۔ پھر یہ صوبہ پنجاب ہے، 60% آبادی کا یہ صوبہ ہے، اور صرف یہ کہہ کر اس سے جان نہیں چھڑائی جا سکتی کہ یہ بڑا صوبہ ہے۔ بڑا صوبہ ہے تو بڑی آبادی ہے، بڑی آبادی ہے تو بڑے مسائل ہیں۔ جنوبی پنجاب کا حال دیکھیں، جاگیرداروں نے قبضہ کر کے رکھا ہوا ہے۔ سینٹرل پنجاب میں جو پہلے عبدالرحیم امتیاز تھا ڈیولپمنٹ،
ذرا گلیوں میں جا کر لاہور کی دیکھ لیجئے, آپ کو پتا چل جائے گا کہ ڈیولپمنٹ سڑکوں سے نیچے اتر کر کہاں پر کھڑی ہوئی ہے. پانی کا مسئلہ پورے پنجاب کا مسئلہ بنتا چلا جا رہا ہے. زراعت کا مسئلہ اپنی جگہ پر موجود ہے. کسانوں کو حق نہیں دیا گیا ہے. گندم کے ریٹ لگائے گئے, گندم خریدی نہیں گئی. پڑی ہوئی گندم تھی, موجود گندم تھی, امپورٹ کر لی گئی. سبسڈی کا وعدہ تھا, سبسڈی نہیں دی گئی. فصل اگانے کے وقت میں بنیادی ضرورت کی دوائیں موجود نہیں ہوتی, پیسٹی سائیڈ موجود نہیں ہوتی. بہت بڑے رقبے کو غیر آباد کر کے رکھ دیا ہے. اس لیے اس پنجاب کے کسانوں کا مسئلہ, پنجاب کے مزدوروں کا مسئلہ, پنجاب کے عوام کا مسئلہ, پنجاب کی ماؤں بہنوں کا مسئلہ, ہم سمجھتے تھے کہ یہ بڑے بڑے پروجیکٹ ہیں جو میٹرو ٹرین اور میٹرو بسوں کی صورت میں شہروں کے اندر موجود ہیں. یہ پروجیکٹ اپنی جگہ موجود ہیں, لیکن باقی ٹرانسپورٹ کیا ہے؟ چنگچیوں کے دھکے ہیں جو پورا پاکستان کھا رہا ہے. خود پنجاب میں چنگچیوں کے حوالے کی بلک ٹرانسپورٹ کر دی ہے اور مائیں بہنیں دھکے کھاتی رہتی ہیں. لہٰذا یہ ظلم کا راج اب ہمیں ختم کرنا ہوگا. آزادیاں دینی ہوں گی, پولیس کو کسی نظام کے پابند کرنا ہوگا. ہم پولیس والوں کے خیر خواہ ہیں, لیکن یہ اجازت پولیس کو نہیں دی جا سکتی کہ وہ چادر اور چار دیواری کا تحفظ کرنے کے بجائے اس کو کراس کرتے ہوئے آگے جائیں اور لوگوں کی عزتوں کا اور جو ہے وہ ان کے ساتھ بدتمیزی کریں, اور گھروں میں ماؤں بہنوں کے ساتھ ان کے ساتھ جو ہے وہ ایسا رویہ رکھیں جو قابل قبول نہیں ہے. بچوں کے کھلونے توڑنے کی جرت کرنے والا شقی القلب ہوتا ہے, وہ کبھی لوگوں کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا. میں پولیس کے افسران سے کہتا ہوں کہ اپنے لوگوں کی ٹریننگ بھی کریں اور ان کے اندر خوف خدا بھی پیدا کریں, اور حکومت سے کہتا ہوں کہ پولیس کو سیاسی بنیادوں پہ استعمال نہ کریں. یہ سارے مسائل ہمارے مسائل ہیں. جماعت اسلامی لوگوں کے ساتھ چلے گی, اور جماعت اسلامی دین کی بنیاد پر چلتی ہے. دین اخلاق کا نام ہے, دین کردار کا نام ہے, دین رویوں کا نام ہے, دین معاملات کا نام ہے, دین لین دین کا نام ہے, دین وعدے کو پورا کرنے کا نام ہے, اور دین اچھے گفتار کا نام ہے, اچھے اخلاق کا نام ہے. لیکن دین ایک معیشت کا نام بھی ہے, دین معاشرت کا نام بھی ہے, دین خاندان کے نظام کا نام بھی ہے, دین حکومت کا نام بھی ہے, دین ریاست کا نام بھی ہے. اور ریاست کیسے چلے گی یہ فیصلہ بھی دین ہی کرتا ہے, اس لیے کہ دین ہی نظام ہے اور ریاست ہے, اور ریاست عوام پر مشتمل ہوتی ہے, چند ہاتھوں میں نہیں ہوتی ہے. اس لیے اس پورے ایجنڈے کے ساتھ انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے, جد و جہد کریں گے اور اپنے پیغام کو دور تک پہنچائیں گے. لیکن بجلی کے بلوں پر پہرا بھی دیں گے, اور اس معاہدے پر عمل درآمد کرانے کے لیے جو ہو سکے گا وہ کریں گے. دھرنوں کا سلسلہ جاری ہے, ہڑتال کے لیے تیاری ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ یہ حکومت عمل درآمد نہیں کرے گی تو پھر ہم پاکستان کے عوام سے یہ اپیل کریں گے کہ یہ بجلی کے بل ادا نہ کریں. یہ حکومت اگر سمجھتی ہے کہ ایک دھرنا مؤخر کرنے سے مسئلہ حل ہو جائے گا, تو اگر انہوں نے یہ سوچا ہے تو ان کی خام خیالی ہے. یہ جماعت اسلامی ہے جب کسی مسئلے کو لے لیتی ہے تو منطقی انجام تک پہنچاتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے, اللہ آپ کی قیادت کی مدد فرمائے, اللہ تعالیٰ آپ کی کوششوں میں برکت ڈال دے, اور یہ پیغام جو پورے پاکستان میں چلا گیا ہے اس سے بات آگے بڑھانی ہے. آپ کے جو مخالفین ہیں وہ پروپیگنڈا کریں گے, وہ طرح طرح کی باتیں لے کر آئیں گے. جماعت کے تمام کارکنان ان سارے پروپیگنڈاز کا جواب دیں گے, سوشل میڈیا پہ جواب دیں گے, گلی محلوں میں جواب دیں گے. اور سب سے اہم جواب یہ ہوتا ہے کہ آپ عوام کے درمیان موجود رہیں, عوام سے کمیونیکیٹ کریں, عوام کے ساتھ اٹھے بیٹھیں, عوام کو ساتھ لے کر چلنے کی صلاحیت پیدا کریں, اور اپنے کردار میں وہ قوت اور طاقت پیدا کریں جو اس بڑے کام کے لیے مطلوب ہے.